کسی آنکھوں سے تکتا ہے، سلامی چشم سے رہ رہے، بچا لو واسطہ زہرا کا صاحب، میرے اصغر کو بچا لو واسطہ زہرا کا صاحب، میرے اصغر کو نہ بچہ دودھ پیتا ہے، نہ اب آنکھیں جھپکتا ہے، سلامی چشم سے رہ رہے، انیس اللہ تجھ پر سیل کر دے، قبر کی منزل لحد کا دھیان جب آتا ہے، کیا کیا دل دھڑکتا ہے، سلامی چشم سے رہ رہے، کہ خون دل تپکتا ہے، غم سجاد بے کس دل میں کانٹا سا کھٹکتا ہے، سلامی چشم سے رہے۔ سلوات جزاک اللہ۔ اللہم اللہم صلی علی میں گزارش کروں گا برادر اسد تقوی سے کہ وہ سلام پیش کریں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں، برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو میری اسکرین اور آواز آ رہی ہے؟ جی بھیا آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ۔ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی۔ ایک بلند ترین درود کا سہارا دے دیجئے تاکہ اسد تقوی بھائی اپنا کلام شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے، یا حسین اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے
پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہاں پر انصار شاہدی کے۔ اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے۔ اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اس نے وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینہ پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور، کاذب حاضر حرملا نے تیرے ستم لگا کے، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے۔ اے چاند اس بل میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بچھڑے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، پھر یہ بھی تم نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹی، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے۔ اے چاند شہزادے جنابی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو
لوگ سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دل دکھائے، ہے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے۔ جزاک اللہ اسد تقی بھائی۔ مولانا قبیل محمدی صاحب سے درخواست ہے کہ ایام اعضا کی پہلی مجلس سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خطیب منبر سلونی علی علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے اور بالخصوص وہ مومنین کے جو سال گزشتہ ہم میں تھے اور اس بار محرم کا چاند نہیں دیکھ پائے، اور بالخصوص اس وبا میں جن مومنین کا انتقال ہو گیا انہیں شامل کرتے ہوئے، اور جن کے نام پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، ان تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے تمام شہداء، عرفاء، فقہاء، علماء جنہوں نے دسترخوان امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی، رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد علیہ غیر المغضوب علیہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ محمد وآل محمد وجل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ وارث خون حسین حضرت حجت امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پرسہ پیش کرتے ہوئے پورے عشق اور ارادت کے ساتھ مولا کی خدمت میں دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس مجلس امام حسین علیہ السلام کو جہاں کہیں دنیا کے جس حصے میں سن رہے ہیں سب مل کر ایک اور بآواز بلند حسینی صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور اس وقت ہم آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہیں. دنیا بھر میں یہ چاند اب آہستہ آہستہ نظر آئے گا. یہ وہ چاند ہے جو ہمیں ایک غم کی خبر دیتا ہے. یہ چاند جب طلوع ہوا تو فاطمہ کا چاند بدلی میں چلا گیا. اس وقت یہاں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مومنین معمولاً امام بارگاہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگ کر پرسہ پیش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہاں محرم کا چاند طلوع ہوا تو ایک مومن نے مجھے فون کیا اور فون کرتے ہی بے اختیار وہ رو رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی خبر آئی ہو. اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تک مجھے اطلاع نہیں ملی تھی کہ چاند طلوع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا محرم کا چاند نظر آ گیا. اس غربت کے عالم میں اسی انداز سے پرسہ دیا جا سکتا تھا. یا حسین عزیزوں، یا علی مولا. کامل الزیارات کی روایت ہے کہ صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. آسمان 40 دن تک حسین پر خون کے آنسو بہاتا ہوا روتا رہا تھا. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صباحا بالسواد. زمین پر 40 دن تک آندھیاں چلتی رہی تھیں. وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صباحا بالكسوف والحمرہ. 40 دن تک سورج سرخ رہا تھا، گرہن میں رہا تھا حسین ابن علی کے غم میں. وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَانْتَثَرَتْ. پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ. اور سمندروں میں طغیانی تھی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صباحا علی الحسین. اور ملائکہ بھی 40 دن تک حسین پر روتے رہے. یا حسین، اے حسین. میرے لیے مجلس پڑھنا بہت سخت ہے اس وقت عزیزان اکرامی، اس لیے کہ پاکستان کے مومنین جانتے ہیں ہم وہاں آپ کی خدمت میں پہنچتے تھے. وہاں پہنچ کر فرش عزا پر منبر حسینی پر خطاب ہوتا تھا. لیکن رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہمیں حسین ہی نے سکھلایا ہے کہ پروردگار تیری رضا پر راضی ہیں، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے. مجھے بہت سے مومنین نے پوچھا کہ مولانا پاکستان کیوں نہیں تشریف لائے. ایک تو یہاں کے حالات اس طرح سے ہیں کہ آنا ممکن نہیں تھا. دوسرا یہ کہ یقین فرمائیے گا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے پہنچ بھی پاتا تو چونکہ ہمارا جانا یہاں سے ممکن نہیں تھا لہٰذا کسی اور عالم دین کا یہاں آسٹریلیا آنا بھی ممکن نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کے مومنین کا یہ حق بنتا ہے مجھ پر کہ جب کوئی اور عالم یہاں نہ آ سکے تو میں ان کی خدمت میں یہاں پر رہ کر ذکر امام حسین کے چھوٹے سے ذاکر کی طرح کر سکوں. عزیزوں، سبحان اللہ. کانا جدی اذا ذکرہ بکا. پھر امام نے کہا کہ میرے جد امام زین العابدین جب حسین کو یاد کرتے تھے تو بہت روتے تھے. حتی تملا عیناہ لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. عزیزوں، عشرہ حسینی کا آغاز ہے. میں چاہتا ہوں چند آنسو بہا لو. اس محرم کے چاند کو دیکھ کر پرسہ فاطمہ زہرا کو پیش کر دیجیے گا.
हुजूर हुसैन को एक दिन देखा, बहुत शिद्दत से अपने सीने से दबा रहे थे। एक नाना अपने नवासे को कैसे शिद्दत से प्यार करता है, बहुत शिद्दत से हुजूर दबाते रहे और पूरे जिस्म को चूमते रहे। ये जुमला आप तक पहुंच गया तो मैं अगला जुमला कहता हूं, इसलिए कि इस जुमले की तासीर अगले जुमले से पता चलेगी। हुजूर कभी सर को चूमते थे, कभी गर्दन को चूमते थे, कभी सीने को चूमते थे, हुसैन के कभी हाथों को चूमते थे। हुसैन ने सवाल किया कि नाना आज आप एक खास अंदाज से मुझे बोसे दे रहे हैं। हुजूर ने कहा उक़ब्बिलु मौज़िअ अस्सुयूफ़ मिनका, ऐ हुसैन जहां जहां तलवारें लगेंगी तुझे चूम या हुसैन, हुसैन जहां जहां तलवारें लगेंगी मैं चूम रहा हूं। ये वाकया उलमा के दरमियान मारूफ है कि किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा था कि मौला आपके बाबा के जिस्म पर कितने जख्म थे। मौला ने कहा कि नकले हाल कर रहा हूँ, तूने एक बार फिर मेरे कलेजे को जख्मी कर दिया। अपनी अंगुष्ठे मुबारक को उतारा और कहा ये जो नगीना देख रहा है इसके बराबर भी कोई हिस्सा मेरे बाबा के जिस्म पर सही नहीं बचा था। अजीजों, मुहर्रम की मजलिस का हक ही यह है कि यहाँ पर रोना ना आए, तो फिर मजलिस का फायदा क्या होगा। इसलिए बाकी सारी बातें बाद में होंगी, कुरान की तफसीर, हदीस, मौजूदा हालात में, लेकिन सबसे पहले हुसैन पर चंद आंसू या तो बहा हुसैन, या हुसैन। हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा तुम्हारे घर में मेहमान है। ये वो मोमिनीन समझ पाएंगे जुमला जो अपने घर में बैठकर खाना बनाकर फर्श अदा में मजलिस सुन रहे। अजीजों, हर साल तुम जाते थे फर्श अदा, वहां सैयदा मेहमान होती थी, लेकिन इस बार सैयदा खुद तुम्हारे घर पर चल कर आई। अरे कौन कौन मेरे हुसैन का अज़ादार है? किसने फर्श अदा बिछाया हुआ है? किसने आलम अबुल फजल अब्बास बुलंद किया हुआ है? किसने नाम हुसैन की तख्ती लगाई है? या सार अल्लाह, ऐ वो कि जिसके खून का इंतकाम अल्लाह को लेना है। हुजूर ने कहा उक़ब्बिलु मौज़िअ अस्सुयूफ़। अजीजों, मुझे नहीं मालूम आप मुहर्रम का आगाज हर साल कैसे करते हैं, मैं तो पहली बार आपकी खिदमत में हूँ। मैं तो हर साल मजलिस का आगाज ही गिरिये से करता हूँ, जब तक गिरिया ना हो। और फिर एक सवाल ये भी तो है ना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा भी गया था कि मौला जब कोई शख्स शहीद हो जाता है उसके बाद उस पर गिरिया शुरू होता है, तो 10 मुहर्रम आशूर का दिन हुसैन की शहादत की तारीख है, उसके बाद गिरिया होना चाहिए, ये पहली मुहर्रम से गिरिया क्यों शुरू हो जाता है? उसने कहा मौला मेरी जान आप पर कुर्बान हो। इतराज नहीं कर रहा था, समझने के लिए पूछ रहा था। मौला मेरी जान आप पर कुर्बान हो, ये बतलाइएगा कि एक मोमिन का दिल पहली ही मुहर्रम जैसे ही चांद देखता है क्यों मुस्तरिब हो जाता है, मगमूम हो जाता है? इमाम ने जानते क्या कहा? इदा हल्ला हिलाल मुहर्रम, जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो नशरतिल मलाइका सौबल हुसैन, मलाइका आसमान से हुसैन का खून भरा कुर्ता लहराते हैं। वो मुखर्रकुन फी ज़र्ब सुयूफ, जो तलवारों की इज्जत से कटा फटा होता है। या हुसैन, या हुसैन। ऐ मौला, कितने दुनिया से ज़ायरीन हर साल आशूर पर आपके पास पहुंचते थे, परचम कुशाई, आशूर की कुशाई मुहर्रम हराम की वहां करबला मोहल्ला में करते थे। जहां जहां अपने मकाम पर मौजूद हो अपने दिलों को करबला लेकर जाना और फरियाद करके कहना या हुसैन, या हुसैन। मुलत्तखुन बिद्दिमा, मलाइका आसमान से खून का कुर्ता हुसैन का जो खून में गलता होता है वो लहराते हैं। फनहनु नराहु, इमाम कहते हैं कि हम उस कुर्ते को देखते हैं। वशीअतुना बिल बसीरा ला बिल बसर, हमारे शिया भी उस हुसैन के कुर्ते को देखते हैं, जाहिरी आंखों से नहीं, दिल की बसीरत की निगाहों से। फतनफजरु दुहुना, चूंकि हुसैन के खून की खुशबू में महसूस होती है। अल्लाह अकबर। इमाम ने नहीं कहा कि उनकी आंखों से आंसू जारी होते, फतनफजरु दुमुना, अगर इसका तर्जुमा मैं कर सकूं, आंसुओं का चश्मा फूट पड़ता है हमारे चाहने वालों की निगाहों से। अजीजों, अब ये भी जरा वाज़ेह हो जाए कि रोना कैसे। देखिए, हुसैन पर रोने के 3 तरह से मामूलन अगर मैं से कह सकूं तो एक तो ये कि आंखों से आंसू बह जाएं,
دوسرا یہ کہ اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخسار تک آ جائیں. تیسرا یہ کہ چیخ بلند ہو جائے. مسمع بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے، مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو گھر میں حسین کی مجلس برپا کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا. امام نے کہا اتجزا، کیا تو چیخ مارتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو روتا ہے، کہا تو فریاد کرتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا قلت ای واللہ واستعبر بذلک، مولا میری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں اور میں آنسو مستقل بہتے رہتے ہیں. امام نے کیا کہا جانتے؟ رحم اللہ دمعتک، خدا تیرا آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. اس کے بعد کہا کہ جو تو آنسو بہاتا ہے نا عزیزوں، میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو تو آنسو بہاتا ہے، جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. یا حسین من الام الشفیق علی ولدہا، جتنی تیری ماں مہربان ہے اس سے زیادہ ملک الموت مہربان ہوگا. اور اگر تیرے آنسو بہتے ہوئے فَإِذَا سَعَلَ دُمُعُهُ، اگر تیرے آنسو بہتے ہوئے آ جائیں کہاں تک؟ عَلَى خَدِّهِ، اس شخص کے رخسار تک آ جائیں. فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً، چاہے ایک قطرہ بھی بہ کے رخسار تک آ جائے، اور اگر یہ قطرہ جہنم میں گر جائے لَأَطْفَأَتْ حَرًّا، امام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا حسین پر بہوا ایک قطرہ. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں آ گئی حسین پر کیسے آغاز کرنا ہے عزیزان گرامی اس عشرہ حسین کا. اور خود روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو قمیص الحسین بیدہا، جب سیدہ تشریف لائیں گی تو قیامت میں بھی حسین کا یہ خون بھرا کرتا ان کے ہاتھوں میں ہوگا. مخن بدم، وہ خون اس سے بہ رہا ہوگا. وتقول یا رب ھذا قمیص ولدی، وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے پروردگار یہ میرے بچے کی قمیص ہے، میرے بچے کا کرتا ہے، اور تو جانتا ہے وقد علمت ما صنع، تو جانتا ہے انہوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 شعبان المعظم روز ولادت امام حسین علیہ السلام، اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے. 3 شعبان حسین کی ولادت کا دن، اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے. اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا اليوم، پروردگار میں آج کے دن کے مولود کے صدقے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. الموعود بشہادت قبل استحلالہ و ولادت، جس کی شہادت کی خبر ان کی ولادت سے پہلے دی گئی تھی. سبحان اللہ. وقت السماء ومن فیہا، جن پر آسمان رویا تھا اور جو آسمانوں میں ہے سب روئے تھے. والارض ومن علیہا، جو زمین میں ہے سب زمین والے حسین پر روئے تھے. ولما بطا لابطیہا، بھی تو حسین نے قدم زمین پر رکھا نہیں تھا اور روئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قتیل العبرہ، حسین کشتہ گریاں ہیں. اس کا ترجمہ علماء معمولاً یہ کرتے ہیں کہ حسین وہ ہیں جنہیں رلا رلا کر مارا گیا. عزیزو مجھے نہیں معلوم جو اس جملے پر نہ رو سکے تو پھر کب روئے گا وہ. بہت سے شہید ہیں لیکن حسین رلا رلا کر شہید کیا گیا. حسین کبھی اپنے اکبر پر روئے، کبھی اپنے قاسم پر روئے، کبھی اپنے عباس پر روئے، کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر روئے. آتی ہے کہ خود حسین اپنی دختر سکینہ کی یتیمی پر روئے. حسین قتیل العبرہ ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراً جبرائیل نازل ہوئے تھے، اور جبرائیل نازل ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی. حضور نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، علل الشرائع میں روایت موجود ہے. حضور نے کہا کہ چونکہ میری امت اسے قتل کر دے گی تم اسے اللہ کے پاس لے جاؤ تاکہ میری امت اس کے قتل کرنے کی وجہ سے جہنمی نہ بن جائے. اللہ اکبر. یعنی چاہے میرا نواسا واپس چلا جائے خدا کے پاس، امت جہنمی نہ بن جائے. اللہ اکبر. جبریل آئے مولا علی کے پاس کہ یہ آپ کے فرزند کی ولادت ہوئی ہے، یہ امت قتل کر دے گی. مولا علی نے بعین ہی وہی جملہ کہا لا حاجت لی فیہ، اس حسین کو خدا کے پاس لے جاؤ، امت جہنمی ہو جائے گی. اور پھر جبریل آئے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے پاس، تو بی بی نے بھی یہی جملہ کہا. بی بی نے کہا کہ لیس لی حاجت فیہ، اے جبریل اس بچے کی، اللہ اکبر، میں ترجمہ کیسے کروں، اس وقت ایسے حاجت نہیں ہے مجھے، تم لے جاؤ. کیا روح بلند سیدہ ہوگی کہ اپنے بچے کی قربانی برداشت کر لی، امت جہنمی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جبریل نے اذن خدا سے کہا کہ فی ولدہ الامامہ والوراثہ والخزانہ، غور کیجئے گا کہ یہ بچہ اس لیے اب خدا کے پاس نہیں جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کے لیے جو اہتمام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حسین ہی کی نسل میں امامت رکھی ہے اور حسین ہی کی نسل میں وراثت انبیاء رکھی ہے. والخزانہ، اور اپنی عطاؤں کا خزانہ اللہ نے حسین کے لیے اور حسین کی نسل میں رکھا ہوا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا انبیاء کی وراثت حسین کی نسل میں ہوگی. انبیاء کے ساتھ ساتھ ائمہ کی نسل امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں آگے بڑھے گی. ساری عطائیں حسین ابن علی کے صدقے میں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان لہذا اللہ. آج شب جمعہ بھی ہے، اس خاطر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. وراثت انبیاء ہے حسین کی نسل میں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام پر ایک بار پھر اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے جہاں کہیں تشریف فرمائے، کربلا معلیٰ کی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ جلد سے جلد وہاں حاضر ہو سکیں. موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے. پھر سے ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. نسل امامت امام حسین علیہ السلام سے. لہٰذا قرآن کی کتنی آیات ہیں، غور کیجئے گا. فضیلت کا پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں. قرآن کی کتنی آیات ہیں چونکہ نسل امامت حسین سے، وراثت انبیاء حسین سے، عطاؤں کا سارا خزانہ حسین سے. کتنی ہی قرآن کی آیات ہیں جو رکی رہیں، انتظار کرتی رہیں جب تک حسین ابن علی زمین پہ تشریف نہ لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آیے تطہیر پنجتن کے لیے ہے، آیے مباہلہ پنجتن کے لیے ہے، لیکن آیے تطہیر رکی رہی جب تک حسین زمین پہ نہ آ جائیں. اس لیے کہ جب حسین چادر میں آئیں گے تب پنجتن مکمل ہوں گے، تب آیے تطہیر نازل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیے مباہلہ رکی رہی اس لیے کہ جب تک حسین زمین پر آ کر اپنا آنا کا مصداق نہ بن جائیں آیے مباہلہ پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک تہر رکا رہا اس لیے کہ جب تک حسین کی روٹی نہ ہو. واہ 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 واہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی منزل پوری نہیں ہوتی. لہٰذا حسین جب زمین پہ تشریف لائے، میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ حسین کے آنے سے کتنی آیات نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. کیا کہنے. کل ہو سکا تو پوری تفصیل کو بیان کروں گا کہ حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک کی ایک ایک منزل پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے. ایک ایک منزل پر. حسین کی دنیا میں تشریف آوری ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے کہ جو علم اور عصمت اور حکمت کے اور سعادتوں کے سمندر امیر المومنین اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لولو اور مرجان خارج ہوں گے. لولو سبز موتی کو کہتے ہیں، مرجان سرخ موتی کو کہتے ہیں. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا کہنے قبلہ. حسین کی زندگی کا آغاز سورہ رحمان سے، حسین کی زندگی کا اختتام سورہ فجر پر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے نفس، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. واہ 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 واہ. موضوع شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس حقیقت ہی میں پوشیدہ ہے اس بات کا جواب کہ ہم انہی ہستیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ فرام ویئر ٹو گیٹ این انسپریشن. آپ نے زندگی گزارنے کے لیے انسپریشن لینی کہاں سے، آپ نے سیکھنا کہاں سے، خاص طور پر اپنے ینگسٹرز کے لیے جو دنیا کے اس حصے میں رہ رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے بزرگ گزر گئے تاریخ اسلام میں، ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے اور ہم انہیں قابل اطاعت اس لیے نہیں سمجھتے کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی یہ کہہ دیا ہو کہ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، وہ قابل اطاعت نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. جس نے کبھی بھی زندگی میں یہ کہا ہو کہ کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، آپ اس کے کسی عمل کی گارنٹی نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. دیکھیں یہی موضوع ہے. اگر آپ اس کو قرآنی اصطلاح میں دیکھیں گے تو موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براعت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نور میں نے واحد استعمال کیا موضوع میں اس لیے کہ قرآن میں نور واحد استعمال ہوا.
ظلمات میں نے پرولل استعمال کیا اس لیے کہ قرآن میں ظلمات پرولل استعمال ہوا. کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. بیت محمد صلوات. آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا جو انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور کافر جن کے ولی کافر ہے، کافر ان کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو نور ہے پلورل، ظلمات ہے جمع، اس لیے کہ نور کا راستہ ایک ہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک مجلس ایصال ثواب میں اس حدیث کو پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں پر اب چونکہ آڈینس کچھ اور ہے اور موضوع شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں. ختمی مرتبہ تشریف فرماتے زمین پر اور خط کھینچتے جاتے تھے. کچھ خط کھینچے جو ترچھے تھے، پھر ایک خط کھینچا جو سیدھا تھا. حضور نے کہا دیکھو صراط مستقیم یہی ایک ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کی صراط. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء. اہل بیت آپ ہی سیدھا راستہ ہے، فقط ایک صراط مستقیم ہے بس. خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ 14 ہیں. بے شک بے شک. اور یہ 14 بھی اس لیے ہے کہ ان میں بھی دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں، ان میں وحدت کی نسبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظلمات بہت سے راستے ہیں، بنی امیہ، بنی عباس، بعد میں آنے والے، آج تک بہت سے یزیدی آتے رہے. لیکن دیکھیے گا کہ کتنے ہی یزیدی آ گئے لیکن حسینیت کو نہیں مٹا سکے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حسین تو چھوڑ دیجئے، وہ حسین کے جون کو نہ مٹا سکے. سبحان اللہ. حسین کے جون کو چھوڑ دیجئے، وہ حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے وہ ذوالجنا کو نہ مٹا سکے. کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. پہنچ رہی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیں آن لائن مجلس تو اسی کیفیت میں ہو سکتی ہے. اب آپ نے خود ہی اس روحانی کیفیت کو محسوس کرنا ہے اور خود ہی صلوات پڑھ کے اور خود ہی نعرہ حیدری کہہ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مودت کا اظہار کرنا ہے. یقین جانو جتنی مرتبہ آپ نعرہ حیدری اور یا علی کہتے رہیں گے، روح ہے حسین ابن علی آپ سے راضی رہے گی. سبحان اللہ. یا علی. سبحان اللہ. بزور بازوئے پرزور حسینی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو نور کا راستہ ایک ہے. آپ اور ہم نے اپنی ایتھکس لینی کہاں سے؟ مورل ویلیوز کیا ہیں ہماری؟ کیا جس اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی، وہ اخلاقی اقدار سکھلانے کے لیے میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ کیا اپنی زندگی کی ویلیوز ان سے لے سکتا ہوں؟ مشکل وہاں ویلیوز کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تو ہر چند سال بعد بدل جاتی ہیں. صحیح. کل جو ہم جنس پرستی ایک جرم تھا آج سے 50 سال پہلے، وہ آج بیسک ہیومن رائٹس ہے. اللہ وہ کہ جو عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کا کہہ کر لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا. ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. کیا میں ان پر اپنی ویلیوز کے لیے ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے مجھ میں اور ان میں. کیا ڈفرنس ہے؟ اس لیے کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. جس کی زندگی میں موت کے بعد کی حیات کا تصور ہے، اس کے اصول زندگی گزارنے کے بالکل مختلف ہیں اس شخص سے کہ جس کے پاس لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور اگر فرض کیجئے کہ میری زندگی کی پلاننگ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک ایتھسٹ کی زندگی کی پلاننگ ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کام مس کر رہا ہوں. اس لیے کہ
جیسے وہ پلان کرتا ہے اپنی زندگی کو، اگر میں نے بالکل اسی طرح سے پلان کیا ہوا ہے میری زندگی کے معاملات میں کہ میرا بچہ کس مقام پہ پہنچے گا، میرے گھر کتنے ہوں گے، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میرے اسٹیٹس کا کیا ہوگا، اس کے بعد ختم، اس کے بعد آگے کچھ سوچا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں اور ایتھس میں زندگی کی پلاننگ کے اعتبار سے فرق نہیں ہوا. تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے انسپریشن لینی کہاں ہے زندگی گزارنے کے لیے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں شاید ہوتا ہے گمان بھی نہ ہو کہ ہمیں ایسی حیوانی زندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور بلکہ یقین جانیے گا کہ حیات بعد از موت، موت کے بعد کی زندگی 100% تو چھوڑ دیجئے، 50% بھی اگر کسی کو اطمینان ہے نا، 50% بھی کہ مرنے کے بعد کچھ ہے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میں تہران کی یونیورسٹی میں گیا تو مجھ سے ایک جوان نے آ کے کہا کہ مولانا آئی ایم کنفیوز، مجھے یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا تمہارے دل میں چانس ہے کہ شاید کچھ ہو؟ کہتا ہے شاید 50-50 ہوں. انہوں نے کہا 50% بہت ہے. 50% بھی یقین پر ہو کہ مرنے کے بعد کچھ ہے تو بہت ہے زندگی ٹھیک کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 100% تو اہل یقین کی منزل ہوتی ہے. واہ واہ واہ. وہ اہل یقین کے جن کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو اللہ نے سب سے کم تقسیم کی ہے انسانوں پر. سبحان اللہ. ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا، یقین اس سے کم تقسیم ہوا ہے. لہذا کتنے ہی با ایمان ایسے ہیں کہ جو یقین پر نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ با ایمان کوئی ہو لیکن یقین پر نہ ہو، وہ تو پھر اہل یقین کی منزل. اور جو یقین رکھنے والوں کے مولا ہیں علی ابن ابی طالب، علی ہے. وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا و ایمانا. اگر خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائے تو نہ علی کے یقین میں اضافہ ہوگا نہ علی کے ایمان میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. واہ واہ واہ. وہ تو اس یقین کی منزل ہے کہ اگر حجاب ہٹ بھی جائیں، دیکھیں ہم اور آپ کے سامنے جب حجاب ہٹتے ہیں نا تو ہمارا یقین تھوڑا سا بڑھتا ہے، ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی ہمارے سامنے کرامت ہوتی ہے، کوئی ہمارا خواب سچا ہو جاتا ہے. یقین میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کس شان پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روح مطہر ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک پردہ ہے وہ بھی ہٹ جائے. تب بھی علی کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. علی حیدر. سبحان اللہ. لہذا اسی خاطر ہے کہ علی کہتے تھے کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک. جب کوئی پردہ ہی نہیں ہے تو اے پروردگار نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے نہ جنت کی لالچ میں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشنودی امیر کائنات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ. کیا کہنا. بھائی جب خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایک جو حجاب تھا اگر وہ بھی ہٹ جائے تب بھی یقین بڑھنے والا نہیں ہے تو پھر علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی نہ جنت کی لالچ میں کی. بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک. چونکہ تجھے عبادت کا لائق پایا لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے. سبحان اللہ. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذہن گرامی ہے، کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے. بے شک. ہم اور آپ کی زندگی میں اگر جنت جہنم کے تصور کو نکال دیجئے تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، واہ واہ واہ. کتنے لوگ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ باقاعدہ خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. بے شک. ارے بھائی جب جنت جہنم کے تصور ہے تب نہیں دے رہے، تو اگر وہ نکال دیا جائے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ امیر المومنین کی شان ہے. اور اسی خاطر ہے، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسی خاطر ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ کہہ سکتے تھے، تھوڑا سا نقل حال ہے یا اگر ہو سکتا ہے کہ الفاظ کچھ لیکن مفہوم بالکل اسی طریقے سے، بلکہ شاید الفاظ بھی اس طرح سے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ. چونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان اب وہ حجاب کی کیفیت ہی نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں جس شے کو دیکھا اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے.
برائے حضرت سرکار شوہر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ماشاءاللہ فرجهم قبلہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیا اب تو کہنے دیکھیں یہ تو آن لائن کے تقاضے تو ہوں گے کہ کہیں سے کوئی نعرے کی آواز آئے گی تو کہیں سے کسی کی آواز دب جائے گی، اس لیے کہ بہرحال فرش ازا کی جو برکت ہے کہ ایک ساتھ بیک وقت 4-5 نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اپنے دل میں اس کیفیت کو محسوس کرتے جائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ اور جزاک آپ سے اللہ پھر سے گزارش ہے کہ میں بار بار اس لیے کہ تاکہ ہم سب ساتھ ایک کیفیت میں چل سکیں، پھر سے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات، حیدری اور حسینی صلوات بیتے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ میں کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے 100% یقین نہ بھی ہو، 50% بھی کافی ہے۔ کیوں؟ لاجیکل بات ہے بہت۔ میں اپنے یوتھ سے کہہ رہا ہوں جنہیں ڈاؤٹ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کچھ ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں ڈاؤٹ ہے نا، آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ ڈاؤٹ تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بے شک بھائی جب کچھ نہ کچھ ہے مجھے بتلائیے گا کہ ریڈ سگنل پہ جا کے رکتے ہو یا نہیں؟ تو جب رک جاتے ہو تو اگر سگنل بریک کر دو کہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوگا؟ واہ 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 سبحان اللہ، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان ڈاؤٹ ہے شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے، 50% تو چھوڑ دیجئے، 5% چھوڑ دیجئے، 1% بھی احتمال ہو، بے شک نہیں جائیں گے آگے، سبحان اللہ، نہیں جائیں گے آگے۔ اچھا یہاں تو کوئی کہے گا کہ مولانا صاحب چونکہ ہمیں فائن ہو جائے گا، ٹکٹ لگ جائے گا، اس لیے پاکستان میں چلیں سگنل توڑ دیتے ہیں۔ اگر وہاں بھی سگنل جو توڑ رہا ہوتا ہے اس کو 5% اس وقت بھی احتمال ہو جانا کہ اگر اب میں نے توڑا تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، جان سے جاؤں گا، وہاں وہ بھی نہیں توڑے گا۔ سبحان اللہ، 5% خطرے پر ہم اقدام کر لیتے ہیں، آخرت کا کم سے کم 50% یقین ہو تب بھی زندگی میں اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ چانس تو ہے کچھ، سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس لیے مجالس امام حسین علیہ السلام کی ضرورت ہے تاکہ مجھے کانسٹنٹ انسپریشن ملتی رہے بے شک سبحان اللہ۔ کہ مجھے زندگی کہاں سے گزارنی ہے۔ پھر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، مجلس امام حسین فقط تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس امام حسین تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک بے شک، یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تعلیم میں ایک بار آپ نے سمجھا دیا کافی ہے، واہ 2+2 4 ہوتا ہے، یہ آپ نے میتھمیٹکس کا اصول بتا دیا، بار بار اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ اگر سمجھ میں آ گیا کافی ہے۔ تربیت اس میں ایک بار کہنا کافی نہیں ہے۔ مجلس امام حسین فقط تعلیم نہیں ہے، تربیت ہے۔ تربیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ کہو اور اتنا دہراؤ کہ وجود کا حصہ بن جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت ہمارے گوشت و خون کا حصہ بن جائے۔ حسین علیہ السلام صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ قبلہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے تربیت۔ اس لیے تربیت کو بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہوں۔ اہل بیت آپ کی مودت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں دین کے معالم سکھلاتا ہے۔ واصلح ما کان فسد من دنیانا، ہماری دنیا میں بھی جو مشکلات ہوتی ہیں آپ کی مودت کی وجہ سے وہ حل کر دیتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ اس لیے سید رضا الموسوی الہندی ان کے دیوان میں صفحہ نمبر 22 پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، بڑا معرکۃ العرب، بہت معروف یہ شعر ہے عربک لینگویج میں، کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر۔ اے علی ابن ابی طالب، یہ جو جتنے بھی نیکیوں کے کام انسانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں نا، فانت لها مصدر، وہ شروع آپ کی ذات سے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی ذات سے شروع ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اسی خاطر ہے پھر ایک جملہ عرض کرنا، اسی خاطر ہے کہ حضور نے فقط ایک بار علی نہیں پہنچایا تھا۔ علی ہے، علی فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے، علی تربیت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت علی نے ہر بار صلوات، اللہم صلی اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں حضور نے ہر بار علی ابن ابی طالب کو پہنچایا تھا۔ دعوت ذو العشیرہ سے شروع کیجیے اور غدیر تک، یعنی عشیر سے غدیر تک ہر جگہ علی پہنچایا ہے۔ بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، شب ہجرت دیکھیں، سورہ توبہ کو پہنچاتے وقت دیکھیں،
जिस मकाम पर कोई आयत ना, अली इब्न अबी तालिब का जिक्र, इतना जिक्र किया कि आखिर में कुछ लोगों ने परेशान होकर कहा कि अगर ये आप ही की तरफ से है तो फिर आपका हुक्म हम क्यों माने, और अल्लाह की तरफ से अगर आप बार बार अली को पहुंचा रहे हैं तो इसी वक्त पत्थर नाजिल और मैं मर जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा जुमला तो कोई चिढ़कर ही कह सकता है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसा जुमला तो कोई चिढ़कर ही कह सकता है। यानी इतनी खलिश थी, दिमागों में इतनी खराश थी अली के जिक्र से कि हुजूर बार बार पहुंचाते रहे, और उन साहब ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से तो इस वक्त पत्थर नाजिल हो। यानी इतना अली इब्न अबी तालिब को पहुंचा दिया था। सुभान अल्लाह, क्या ये वो वाहिद अली का मुजरिम है जिसे हाजियों ने पत्थर नहीं मारे, इसे अल्लाह ने संसार किया। सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद। हमारे मोहतरम भाई मीर तकल्लुम साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, मीसम जबां से काटोगे खंजर की धार क्या, मीसम जबां से काटोगे खंजर की धार क्या, वाइज अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, वाइज अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है। भाई अंदर से कर रहा है खुदा संसार क्या। वाह 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 वाह। अली हैदर इजहार मोहब्बत अमीर अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मअज्जल फरज। तो अली का जिक्र तरबियत का हिस्सा है, हुसैन का जिक्र तरबियत का हिस्सा है। क्या कहने और तरबियत को अगर मैं कुरानी अल्फाज में डाल दूं तो नूर का इत्तिबा, जुलमात से बरात। आज की इस्तिलाह में डाल दूं तो आपने जिंदगी गुजारने के लिए तासीर कहां से लेनी, सीखना कहां से। बस ये हमारा मौजू है। मैंने कहा कि हम उससे नहीं सीख सकते कि जो कभी जिंदगी में कह चुका हो कि काश मैंने फला काम ना किया होता। एक लाइन ने कहा था कि काश मैंने फातिमा के साथ वो ना किया होता सलामुल्लाह अलैहा। तो हम कैसे सीख सकते हैं जिससे अपने फेल पर रिग्रेट हो, फिर बाद में वो भी रिग्रेट इस तरह से कि मरते वक्त का वो रिग्रेट कि जो किसी काम का नहीं। इसलिए कि अगर हकीकी रिग्रेट होता तो खिलाफत देते अली इब्न अबी तालिब को। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया जाए उस शख्स का कि जिसके अफसोस करने में भी दिखावा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद। बात समझ रही है? तो मैं कैसे उस शख्स को फॉलो कर लूं। और कितने ही लोग होंगे जो कयामत में कहेंगे, कितने लोग होंगे जो मौत के वक्त कहेंगे। ये तो खैर उसके जुर्म की बात हो गई, वरना मोमिनीन के लिए कहा गया है। सूरह मुनाफिकून में आयत है, लेकिन है मोमिनीन के लिए। फिर वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। का कितने लोग ऐसे होंगे कि जब उन्हें मौत करीब आ जाएगी तो वो कहेंगे परवरदिगार थोड़ा सा इसे मुलतवी कर दे, फ़अस्सद्दक़ तो थोड़ा सा मैं और सदका कर दूं, व अकुन मिनस सालिहीन और मैं सालिहीन में से हो जाऊं। सुभान अल्लाह, ग्रेट हो रहा हूं। सुभान अल्लाह। कितने लोग होंगे जो दुनिया में कहेंगे व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। कितने काफिर ऐसे होंगे जो कहेंगे काश मैं खाक होता, तुराब होता, काश मैं मट्टी होता। ये रिग्रेट है। बेशक रिग्रेट हर इंसान की जिंदगी में है, और रिग्रेट होना इस बात की दलील है कि वो गैर मासूम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या अली और औलाद अली की जिंदगी में कोई एक जुमला ऐसा बतला दीजिए कि इनमें से किसी ने भी कहा कि काश मैंने वो ना किया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने के बिला मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जिसकी जबान पर वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मोहर है, और जिसके हाथों पर वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा की मोहर है। ये कंकरियां आपने फेंकी हैं, आपने जो फेंकी हैं वो खुदा ने फेंकी हैं। क्या कहना, सुभान। उसकी जिंदगी में रिग्रेट कैसा है उसकी जिंदगी में? इसलिए जिसकी जिंदगी में कोई पछतावा ना हो, कम से कम अपने अखलाकी मामलात में आपने हिदायत वहां से लेनी है। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो एक आयत है कि यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर ये कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। सुभान अल्लाह, काश मैं मट्टी होता। इसका एक मस्बत मीनिंग भी है, खुद इलाल शराय में जिल्द नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इसका एक मस्बत पहलू यह है कि कितने ही देखें कुरान की एक आयत के 70 बातें हैं, और फिर हर बातिन के 70 बातें हैं। इसलिए मुमकिन है वो तर्जुमा भी अपने मकाम पर है कि वो काफिर ये कह रहा होगा कि मैं काश मट्टी होता। और ये तर्जुमा भी सही है जो मुस्बत पहलू के एतबार से कि अली के चाहने वालों के फजाइल को देखकर मैदान क़यामत में अल्लाहु अकबर काफिर ये कह रहा होगा उन्हें देखकर कि
काश मैं तुराब होता, अल्लाह अकबर, यक़ूलु काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये मैं हदीस से पढ़ा, काश मैं तुराब होता। इसलिए कि अब्बास बिन रबई ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा कि रसूल अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब की कुनियत अबू तुराब क्यों करार दी? सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो इब्न अब्बास ने कहा इसलिए कि बाद अस रसूल अली इब्न अबी तालिब की वजह से जमीन अपने मकाम पर बाकी थी। और इब्न अब्बास ये कहते हैं कि कयामत के दिन जब मुनाफिकीन शियायान हैदर कर्रार के मकाम को देखेंगे तो इब्न अब्बास ने आयत पढ़ी और वो कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं अबू तुराब का मानने वाला होता। हजरत अबू तुराब बुलंद तर सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लामा मजलिसी ने बिहार उन्वार जिल्द नंबर 35 में भी इस बात को लिखा है कि अली इब्न अबी तालिब को अबू तुराब इसलिए कहा जाता था कि उनके चाहने वाले जो मुखलिस थे उन्हें तुराब कहा जाता था। वो तो उन्हें कई मर्तबा तंज करते हुए तुराब कहते थे, यानी खाक और मट्टी, लेकिन अहले बैत के चाहने वालों को हमेशा इस लक़ब पर फख्र हुआ, इसलिए कि खाक नशीन होना अंबिया की सुन्नत है, रसूल अल्लाह की सुन्नत है। तो शियों को चूंकि तुराब कहा जाता था लिहाजा अली उनके बाप की जगह पर है। लिहाजा जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है, बहुत यानी रिवायत ऐसी अर्ज करने लगा हूं कि हमारा और मौला का राब्ता क्या है, हम है तुराब, अली है हमारे बाप की जगह पर, लिहाजा अबू तुराब अली। सुभान अल्लाह। अमाली ये शेख तूसी में रिवायत मौजूद है कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने फरमाया कि हुजूर से मैंने सुना था कि हक़्क़ु अली अला अन्नास हाज़िहिल उम्मा अला हाज़िहिल उम्मा का हक़्क़िल वालिद अलल वलद, का अली का हक इस उम्मत पर वैसा है कि जैसे बाप का हक अपने बच्चों पर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं अर्ज करने लगा हूं यहाँ हुजूर ने एक मंजिल बयान फरमाई है, इसलिए कि हक तो यह है कि अली का हक बाप से भी ज्यादा है। बेशक। इसलिए कि हुजूर ही ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इलल शराई की हदीस है कि वली हाज़ा वलीउल्लाह, इस शख्स से मोहब्बत करने वाला, अली की तरफ इशारा किया का वो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, फवाले है, तो बस उससे तुम भी मोहब्बत रखो। वह अदुव्वु हाज़ा अदुव्वुल्लाह, इस शख्स से दुश्मनी रखने वाला अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है, तो तुम भी उसे दुश्मनी रखो। और फिर आगे का वाले वली हाज़ा वलौ अन्नहु कातिल अबी का, इस शख्स से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत रखना चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। अदुव्वु हाज़ा वलौ अन्नहु अबू का, और इस शख्स के दुश्मन से दिल में दुश्मनी रखना चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। अली हैदर, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। मीर अनीस ने कहा था कि यूं उम्मत रसूल पे है हक मुस्तफा, हक जिस तरह से होता है बेटों पे बाप का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से होता है बेटों पे बाप का, समझे ना मुस्तफा से अली को कोई जुदा, रोशन है ये दलील नहीं फर्क मुतलका, रोशन है ये दलील नहीं फर्क मुतलका, इस तरह से मुस्तफा अली का ज़ुहूर है, इस तरह से मुस्तफा अली का ज़ुहूर है, दो आंखें जिस तरह से हैं और एक नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी इजाजत हो तो इसी जाहिर है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इमाम बारगाहों में भी ये मजलिस सुनी जा रही है। खुद कैनबरा में हमारे जो मोमिनीन इमाम हसन सेंटर के, वो तो बराह रास्त इमाम बारगाह में बैठकर ये मजलिस यहाँ से लाइव सुन रहे हैं। और दुनिया के कम से कम 14 से 15 मुख्तलिफ किस्म के यानी प्लेटफॉर्म से मजलिस जा रही है, तो हजारों मोमिनीन वहां सुन रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो भी हमारे साथ साथ इसमें शरीक होंगे। तो मीर अनीस ने भी कहा कि ये अली मुस्तफा का जो ज़ुहूर है वो इस तरह से है कि दो आंखें हैं लेकिन नूर एक है। बेशक। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और बंद सुना दूं इसी। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। ये सबने सुन रखा ना कि मौला अली एक रकाब से दूसरे रकाब पर कुरान खत्म कर लेते थे। अनीस कह रहे थे हाफिज़े कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार, लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, भाई देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। सुभान अल्लाह। एक कदम रकाब में होता था, कुरान शुरू करता था,
वो शेर किरदगार किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, पहुंचा इधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी नूदिए शेर किरदगार अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद तो हमारे लिए उनकी जिंदगियां काबिल फख्र हैं कि जो जिंदगी के आखिरी सजदे में कह रहा हूं फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। जो वक्त शहादत जिसके लिए कुदरत की सदा आ रही हो, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मेरे लिए उसकी जिंदगी काबिल अमल है। बेशक बेशक। लिहाजा गौर कीजिएगा, हुर जब राह रास्त पर आए तो हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, हुर ने इमाम बदला था। भाई हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, हुर ने क़िराअत नहीं बदली थी, हुर ने तजवीद नहीं बदली थी, सूरतें नहीं बदली थी, अज़कार नहीं बदले थे, रुकू नहीं बदला था, सजदा नहीं बदला था, हुर ने इमाम बदला था। सुभान अल्लाह। आज मेरी बात पहुंच सके? सुभान। अरे भाई इतना जरूरी है इमाम बरहक की विलायत में आना। बेशक बेशक। जब तक इमाम की विलायत में नहीं था तो लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बिह के जुमलों में था। यहाँ हुसैन की बैत की, अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाह के जुमलों में आ गया। बेशक। अस्सलाम वालेकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दा की फेरिस्त में आ गया। क़यामत तक के फुक़हा उलमा मुज्तहिदीन मराजे कहते रहेंगे हुर को मुखातब करते हुए, या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ा माकुम, ऐ काश हुर हम आपके साथ होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। लिहाजा जन्नत में फकत आमाल नहीं ले जाएंगे, जन्नत में इमाम ले जाएगा। बेशक बेशक। आमाल उसी के चेक किए जाएंगे जिसका इमाम ठीक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही तो हुर अलैहिस्सलाम आया असर आशूर से एक यानी चंद घंटों पहले, सुबह आशूर ही तो आया ना। अल्लाहु अकबर। गोया सबसे आखिर में हुसैन के लश्कर में मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहुत खूबसूरत किसी ने कहा था, दोनों जहां की मांगता, पहले मतला है और उसके बाद हुर अलैहिस्सलाम के लिए, दोनों जहां की मांगता नेमत हुसैन से, ये यजीद के लिए कहा। भाई तू दोनों जहां की नेमत मांग लेता, तूने मांगा क्या? दोनों जहां की मांगता नेमत हुसैन से, कम ज़र्फ मांगता रहा बैअत हुसैन से, कम ज़र्फ मांगता रहा बैअत हुसैन से। आया था सबसे देर में लेकिन कमाल है, सबसे देर में हुर था भाई, आया था सबसे देर में लेकिन कमाल है, हुर सबसे पहले ले गया जन्नत हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। बेशक। सबसे पहले ले गया जन्नत। मिलके सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहुंच रही। और सबसे पहले ले गया जन्नत हुसैन, आया था सबसे देर में लेकिन कमाल है, और सबसे पहले ले गया जन्नत हुसैन से। ऐ शेख जाना चाहते हो जन्नत में, ठीक है, लेनी पड़ेगी पहले इजाजत हुसैन से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नजरे अला नियाज़े हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। लेनी पड़ेगी पहले इजाजत हुसैन से। ठीक है, जाना चाहते हैं शेख, जाना चाहते हो जन्नत में, ठीक है, लेनी पड़ेगी पहले इजाजत हुसैन से। कह दो ये शाम वालों से कुछ देर चुप रहें, कह दो ये शाम वालों से कुछ देर चुप रहें, अल्लाह सुन रहा है तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। कल की मजलिस में कह चुका हूं कि नौ के नेज़ा पर हुसैन का सर तिलावत कुरान करके बतला रहा था कि हुसैन के जिस्म और सर में जुदाई हो सकती है, लेकिन हुसैन और कुरान में जुदाई नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह। हाफिज कुरान होना और बात है, मुहाफिज कुरान होना और बात है। वाह 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 वाह। बेशक। सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है। लिहाजा इस जिक्र को बार बार दोहराना जरूरी है ताकि इससे तरबियत मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलती रहे। बेशक बेशक। इंस्पिरेशन ये है कि अगर दुश्मन का भी प्यासा लश्कर आया है, पानी पिला दो। इंस्पिरेशन ये है कि दुश्मन को भी वक्त आखिर तक
اس کی نصیحت کرتے ہو، اس پہ حجت تمام کرتے رہو، اس کی ہدایت کے لیے دل میں ایک گوشہ رکھو، سبحان اللہ، اس سے ذاتی دشمنی پر نہ ہو۔ سبحان شب اللہ، عاشور حسین عمر سعد سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اگر تجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ضمانت لیتا ہوں کہ تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اچھا، سامنے سے وہ عمر سعد جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اے حسین آپ کیسے ضمانت لے سکتے ہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ حسین ہی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اچھا، حسین بھی یہ جانتے ہیں، حسین بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ عمر سعد ہدایت پر آ بھی گیا تو عمر سعد کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، شمر ملون آ جائے گا، حسین کو تو پھر بھی شہید ہونا ہے۔ تو حسین اس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ انسپریشن ہے۔ انسپریشن یہ ہے کہ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہے، وقت آخر بھی کسی ایک انسان کو مزید ہدایت مل جائے، اسے تو ہدایت مل جائے کم سے کم۔ اچھا، علماء حتیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیونکہ جب اس نے کہا نا کہ مجھے رے کی حکومت دے گا یزید، حسین نے کہا کہ میں اس سے بہتر تجھے دنیا کے مال و دولت سے اور دنیا کی زمینوں سے امکنار کروں گا، میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ وعدہ ادھار ہے، وہ نقد ہے۔ وہ سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ اے حسین ابھی تو آپ کی شہادت ہو رہی ہے، آپ کہاں سے مجھے کوئی دنیا کی زمین دلا کے دیں گے، یہ بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو وہ دلا کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عزیزان گرامی، ہندو شاعر نے کہا تھا کہ معرکہ حق جیت لیا زینب نے، معرکہ حق جیت لیا زینب نے، کرسی جور فنا فرش عزا باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مل کے ایک اور صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ مولا حسین کے بابا کا ایک نعرہ کوئی بلند کرتے، انشاءاللہ ہم اختتام تک جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے ایک ساتھ نعروں سے آواز آئے، آپ ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارا موضوع اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا کہ نور کا اتباع، ظلمات سے برات۔ نور کا اتباع ہے زندگی کے ہر معاملے میں، ماں باپ سے مجھے تعلق کیسے رکھنا ہے، شریک حیات کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، یہاں اس روئے زمین پر جہاں مثلا ہم اور آپ رہ رہے ہیں مجھے رہنا کیسے، کس کے کیا حقوق ہیں، یہ سب کچھ ہے نور سے اتباع میں۔ اگر مجھے 50% بھی قیامت پر یقین ہے، 50% بھی، تو کافی ہے، میں اس کا خیال کرنے کے لیے نور کا اتباع کروں گا، ظلمات سے بچ کے رہوں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور جتنا نور کا اتباع ضروری ہے وہیں ظلمات سے برات بھی ضروری ہے، آپ جانتے ہیں۔ بے شک، بے شک بھائی ظلمات سے برات اس خاطر ضروری ہے، اللہ اکبر، ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ ظلمات سے برات اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ آیے درود تو ہم سب کو یاد ہے، آیے درود کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، خدا بھی اس پہ لعنت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اس کی لعنت کرتا ہے۔ بے شمار، بے شمار لعنت یعنی یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لعنت کا لفظ منہ پہ زبان پہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ارے ہم لعنت کیسے کہیں؟ یہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو بے شمار، بے شمار، بے شمار، یہ کچھ وہ احباب ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے زیادہ متقی ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ تو قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ کیسے لعنت زبان پہ لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ 40 مقامات سے زیادہ اللہ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے، لیکن انہیں تکلیف۔ تو میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ براءت الظلمات، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ جہاں قرآن میں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں دشمن رسول کو بھی کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام کو اس نے سلام کیا اور مولا علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا،
بلکہ مولا علی نے خود اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد مزید طواف کرتا رہا، اور جب بعد میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر مولا علیہ السلام نے اسے سلام میں پہل نہیں کی، تو اس نے بعد میں آ کے پوچھا تھا کہ اے علی ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے پہلے مجھے سلام کیا تھا اور بعد میں سلام نہیں کیا؟ اے شخص، اس خاطر کہ جب تو پہلے مجھ سے ملا تھا تو ہم اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا، سبحان اللہ، درود بھیج رہا تھا، لہٰذا میں نے سلام کیا۔ کہ اچھا مولا پھر میں نقل حال کر رہا ہوں، یعنی میں مولا درود بھیجتا رہتا تو دوسری مرتبہ بھی آپ سلام کرتے؟ کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لہٰذا ہم جانتے تھے جب دوسری مرتبہ تو ہم سے ملا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے جواب کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شمار، بات پہنچ گئی انشاءاللہ۔ بس یہ باتیں آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی بشرط حیات و توفیق پروردگار۔ دیکھیں کل پہلی محرم الحرام ہے، امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر کل روزہ رکھ سکیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہے، جیسے حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی۔ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ خاص طور پر حضرت زکریا نے دعا کی تھی پروردگار تو مجھے بے وارث نہ چھوڑنا اور مجھے کوئی فرزند عطا کر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے تھے، اور یحییٰ اور حسین علیہ السلام میں سب سے زیادہ شباہت ہے آپس میں، اس لیے اگر کوئی اولاد کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہے تو کل کے دن ضرور روزہ رکھے عزیزان گرامی۔ فاطمہ کی اجڑی گود کے صدقے میں اللہ اسے اولاد نصیب کرے۔ کیا حسین ابن علی کی شان ہے کہ غم کے آغاز کے موقع پر بھی بانٹ رہا ہے حسین۔ سبحان اللہ، کتنے سال گزشتہ تھے ہمارے ساتھ، اس سال نہیں ہے۔ یہی کہ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، خدا کا شکر ہے، صحت عطا کی ہے، رزق عطا کیا ہے، دل میں حسین کا غم عطا کیا ہے۔ سبحان اے ماہ محرم الحرام تجھ پر سلام ہو، فرزند زہرا کے غم میں سیاہ لباس پہننے والوں پر سلام ہو، زہرا کے غم میں، ان کے بچوں کے غم میں پانی پلانے والوں پر سلام ہو، زہرا کے غم میں اور زہرا کے بچوں کے غم میں فرش عزا بچھانے والوں پر سلام ہو۔ ہمیں ان 10 دن میں کس کس کا ماتم کرنا ہے؟ ذرا ایک طائرانہ نگاہ تو آ جائے نا کہ ہمیں ماتم کس کس کا کرنا ہے۔ ہمیں مدینہ سے روانگی حسین پر رونا ہے، ہمیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت پر رونا ہے، ہمیں اس شہید کا ماتم بھی کرنا ہے جسے آخری دن توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی، ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر پر ماتم کرنا ہے، ہمیں ان شہیدوں کا ماتم کرنا ہے جو وقت نماز حسین کے آگے کھڑے تھے اور اپنے سینوں پر تیر روک رہے تھے، ہمیں زینب کے 2 معصوم بچوں پر رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں رو رہی تھی، کبھی حسین پر روئی کبھی عباس پر روئی، ہمیں اس کڑیل جوان کا ماتم بھی کرنا ہے کہ جس کی لاش اٹھا کر باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، اس بھتیجے کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی لاش کے ٹکڑے چچا نے کبھی ایک طرف سے اٹھائے کبھی دوسری طرف سے اٹھائے۔ یا حسین، یا حسین، اپنی صداؤں کو آزاد کیجیے گا۔ اللہ جانے کتنے تھے سال گزشتہ جو اس سال نہیں ہے، ہم پتہ نہیں اگلے سال ہے یا نہیں ہے، کم سے کم اسی محرم میں جتنا ہو سکتا ہے رو لیں۔ ہمیں اس عباس کا ماتم کرنا ہے کہ خیموں میں سکینہ جس کی منتظر رہی۔ یا حسین، یا حسین، عشرے میں کیا کچھ کس کس پر رونا ہے ذرا سنتے جاؤ اور آنسو بہاتے رہو۔ ہمیں اس 6 ماہ کے بچے کا ماتم کرنا ہے جسے حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ واحد لاشا تھا کہ جو حسین نے دفنا دیا تھا۔ معصوم علی اصغر کے مصائب تو آئیں گے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں شاید حسین نے اس لیے دفنایا تھا کہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد لاشوں کو پامال کیا جائے گا، اگر اصغر کا لاشا پامال ہو گیا تو کہاں سے پھر وہ اصغر کا لاشا مل پائے گا۔ ہمیں ان 10 دنوں میں خود فاطمہ کے فرزند کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی لاش کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 2 لاشیں ایسے تھے کہ جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزوں آج تو شب جمعہ بھی ہے، آج تو ویسے ہی دل کربلا پہنچنا چاہیے۔ ہر شب جمعہ حسین کی شب ہے اور آج شب یکم محرم الحرام بھی ہے، اپنے دلوں کو لے کر چلیں کربلا۔
तड़प तड़प कर या हुसैन कहते रहे। वो लाशें ऐसी थी कि जिनका उठाने वाला जो नहीं उठाई जा सकी करबला में। एक अब्बास का लाशा था, इसलिए कि अब्बास ने वसीयत फरमा दी थी मौला मेरा लाशा उठा के नहीं ले जाइए। एक खुद हुसैन का लाशा था, इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था। हमें उन सब का मातम करना है। आज शब पहली मुहर्रमुल हराम है। अब्दुल्ला ग़िफ़ारी से एक जुमला है, उनके लिए बड़े बूढ़े सहाबी थे, कान ला यस्मा सौत अर्राद, वो इतना कम सुनते थे कि बिजली जब कड़कती थी ना वो आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। 28 रजब की सुबह थी, अपनी ज़ौजा को बेदार करके कहते हैं ये मोहल्ला बनी हाशिम से किन बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। अजीज़ों, हुसैन रुखसत हो रहा है, जाने मदीना, मदीना से जा रहा है। कसम खुदा की अगर कोई जिंदगी भर भी हुसैन की फकत रुखसत मदीना पर होता है, इसलिए कि जहां नाना की कब्र है, रसूल अल्लाह जैसा नाना, जहां हुसैन के भैया हसन मुश्तबा सिब्ते अकबर की कब्र है, और सबसे बढ़कर यह है कि जहां हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा की कब्र है। आवाज आ रही थी मोहल्ला बनी हाशिम से, एक अजीब गिरिया था, और एक एक बीबी जब तशरीफ लाती जाती थी तो एक एक वारिस ने आगे बढ़कर अपनी अपनी बीबी को सवार करवाया। मैं ये चश्मे तसव्वुर से हाल ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ कि एक मर्तबा उम्मे लैला आगे बढ़ी तो अकबर जरूर आए होंगे और अपनी माँ को सवार करवाया। उम्मे फरवा आगे बढ़ी तो कासिम आगे बढ़े होंगे, अपनी माँ को सवार करवाया। उम्मे कुलसूम आई, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बहन को सवार करवाया। यहाँ तक के एक मर्तबा सदा आई, ए मदीना वालों अब निगाहों को झुका लो और बहुत दूर हो जाओ। निगाहें तो सबकी पहले से नीचे थी, कोई नहीं देख सकता था, लेकिन अब कहा कि इतना दूर हो जाओ किसी की आवाज भी ना आने पाए। हुसैन, एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से अकबर बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। या हुसैन, मैं क्या पढ़ूं उससे आगे। मीर अनीसी के कुछ मिसरे पढ़ता हूँ। पहुंची जूही नाके के करी दुख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिप्पे पैगंबर। सोचते जाना बीबी करबला से कूफा कैसे चली थी, शाम कैसे गई। पहुंची जूही नाके के करीब दुख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिप्ते पैगंबर। फिजा तो संभाले हुए थी गोशा चादर, फिजा ने बीबी की चादर को संभाला हुआ था। अरे वो चादर नहीं थी, फिर कूफा और शाम के बाजारों में। अजीजों, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं अपने कमरे में बैठकर पहली मुहर्रम के मसाइल। अजीजों, मजलिस का तकाजा है, वरना जी चाहता मैं सब छोड़कर सीना पीटता रहूं, सर पीटता रहूं। परवरदिगार, अल्लाह जाने क्या खता की थी। जो पाकिस्तान में सुनने वाले हमारे सामीन हैं वो जानते हैं अजीजों, एक एक मंजर मेरी निगाहों में है। बहरहाल मैं जब्त करते हुए पढ़ता जाऊंगा, लेकिन इसी बहाने से आप जहां जहां आंसू बहाते जाएं, और बिलखुसूस जो कैनबरा के मोमिनीन है जो फर्श अज़ा पर बैठकर सुन रहे हैं। फिजा तो संभाले हुए थी गोशे चादर, पर्दे महमिल को उठाए अली अकबर। पर्दे महमिल को उठाए अली अकबर। चपोरास कहते हैं सीधी तरफ उल्टी तरफ। अब जब अली अकबर ने पर्दा महमिल उठाया है, फिजा ने चादर संभाली है, खुद सिब्ते पैगंबर आगे बढ़े, तो ज़ैनब के बच्चे कहाँ पर है, ओनो मोहम्मद कहाँ पर है। मीर अनीस बैद कहते हैं फर्जंद कमर बस्ता चपोरास खड़े थे,
فرزن کمر بستہ چپو راز، اگر آخری مصرے میں دل پر چوٹ لگے تو سینے پر ہاتھ مارنا. فرزن کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس زینب مدینہ سے جا رہی ہے. الوداع بیوی الوداع. شریکت الحسین، حسین کے ساتھ رکھتے سفر، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. پھر اگلا بند لکھا، ہزاروں سلام امیر انیس پر، کہتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری. آئے حسین، آئے حسین، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری. ننے اللہ اکبر، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا تھا نہ ہماری. میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ اگلا مصرع اس کی کیفیت پہنچا سکوں. ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے، کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. عزیزوں حق یہ ہے کہ میں روک دوں یہاں پر، لیکن اب تو محرم ہے. عزیزوں محرم میں جب تک تفصیلی مصائب نہ پڑے جائیں دل کو قرار نہیں. تم آئے رونے کے لیے، ورچولی کنیکٹڈ ہے لیکن وہ تو فرش عزا پر نا. بس حسین نے اس عالم میں گھر سے چلنا شروع کیا. نہیں ایک جملہ اور کہوں، ابھی ایک ذکر تو رہ گیا ہے. سغرا سے خدا حافظ کہا. ایک بیمار بچی تھکتی رہی، بابا جا رہے ہو بابا، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو بابا. اہل مدینہ ساتھ ساتھ تھے. حسین کو رخصت آخر کے لیے کہ بھائی مدینہ کی سرحد تک ہم ساتھ چلیں. عزیزوں اب حسین نے مدینہ والوں سے آخری رخصت کی اور آخری وصیت کی. جانتے ہو کیا وصیت کی؟ شہ نے کہا اب نہ آؤ ہمارے ساتھ. قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہ نے کہ جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ. پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ. وصیت کیا کی تھی؟ اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری سغرا کی خبر پوچھتے رہنا. حسین چھوڑ کر چلے گئے سغرا کو. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحج. حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے، کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے. مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. سغرا آج مجھے مصائب بی بی سغرا سلام اللہ علیہ پر اختتام کرنے، سغرا کا دل تڑپتا رہا. یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھ لیا سغرا نے. عزیزوں آپ نے بھی محرم کا چاند دیکھ لیا سغرا نے. ایک مرتبہ کہا کہ نانی اماں، ام سلمہ سے کہا نانی اماں ایتینی بقلم و دوات، مجھے ذرا کاغذ اور قلم تو دیجئے گا، میں اپنے بابا کو خط لکھ لوں. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ کی گریے کی آواز شاید انہوں نے میوٹ کر دی ہو، اس لیے کہ بہرحال شاید ہماری آواز دب رہی ہو، لیکن عزیزان گرامی تھوڑا سا رونے کی آواز مجھ تک آتی رہے تاکہ مجھے گھبراہٹ محسوس نہ ہو، مجھے غربت محسوس نہ ہو. ام سلمہ نے گریہ کرنے لگی، کہتی ہیں نانی اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹی تو خط تو لکھ لے گی لیکن اسے پہنچائے گا کون؟ کہتے اللہ اکبر. ہم سے
सुगरा ने कहा कि नानी अम्मा, मैं मदीना से बाहर एक जगह का नाम लिया जहां से रास्ते मुख्तलिफ जगहों पर जुदा होते थे। नानी अम्मा मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी, वहां से एक रास्ता जो इराक जाता है ना, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी और मैं वहां जाकर जो इराक का काफिला गुजरने वाला होगा ना, मैं उससे कहूंगा मैं हुसैन की बेटी हूँ। हमसे कहते हो कि हम रोते क्यों हैं? अरे हमसे तो ये पूछो कि हम रो रो कर मर क्यों नहीं जाते? क्या हुसैन की बेटी का मकाम इसी काबिल था कि वो राह में बैठकर सड़क पर हर गुजरने वाले से पूछती रहे, अरे कोई इराक तो नहीं जा रहा मेरे बाबा का? भी सुगरा ने खत लिखा, बस अब ताबे बयान नहीं है, खत के कुछ जुमले पढ़ता हूँ। मिनल मदीना, गौर से सुनना और रोना। मिनल मदीना, मदीना से ये खत है। मिनल अलीला, एक बीमार का खत। या अबता, ए मेरे बाबा, इन्नी अरा मकाना तकुम खालिया, बाबा मैं घर में आपके मकामात को खाली देखती हूँ। बाबा अब्बास का हुजरा खाली है, बाबा अकबर की मसनद खाली है, बाबा जहाँ आप बैठा करते थे वो खाली है। बाबा मैं खाली मकाम देखती हूँ, पूरा नहीं पढ़ सकूंगा। अल्फ सलाम अलैका या अबता, बाबा आप पर हजारों हजार सलाम हो, बेटी का सलाम कबूल करो। सुम्मा सलाम उत्तम अला अम्मती ज़ैनब अल कुबरा, उसके बाद मुकम्मल सलाम मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा पर। सुम्मा सलाम उत्तम अला अम्मी अल अब्बास, उसके बाद सलाम हो मेरे चचा अब्बुल फजल अब्बास पर। आखिरी सलाम सुम्मा सलाम उत्तम, उसके बाद आखिरी सलाम अला अखी अर्रज़ी अस्सगीर, दूध पीते अली असगर पर मेरा आखिरी सलाम। फक़ब्बिलूहु नियाबतन मिन्नी, बाबा जब मेरा खत मिले मेरी नियाबत में असगर के गले का बोसा लेना, मेरी नियाबत में असगर के चेहरे का बोसा लेना। अजीज़ उलमा कहते हैं जब कासिद पहुंचा, इमाम की जानिब पहुंचा, फर्जंदे रसूल को देखने लगा, कहता है लगते तो आप ही हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा की पहचान ये होगी, तरफ मेरा चचा अब्बास खड़ा होगा, एक तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा, ना अब्बास नजर आता है ना अकबर नजर आता है। हुसैन ने गोया कहा हो, ए कासिद अब्बास का सलाम फुरात के करीब पहुंचा दे, असगर को बोसे कहा भर दो, असगर का गला छिद गया है। अजीजों बस जब ये कारवान पलटकर मदीने वापस लौटा, हो सकता है बीबियों ने सकीना का पैगाम पहुंचाया हो। जिंदान शाम से एक बच्ची मदीना में रह गई थी, एक शाम में रह गई, सकीना तमाचे खाती रही थी। शायद सकीना ने कहा हो जब सुगरा के पास जाना कहना अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ अल्लाह जाने बाप से जुदा होना ज्यादा सख्त या बाप के साथ रहना, सर लोगे नेजा परो तमाचे खाती रहो, गला रस्सी में बंधा था, रुखसारों का रंग बदल गया। अजीजों शब जुमा है, अपने दिलों को करबला लेकर चलेंगे, एक सलाम हुसैन की खिदमत में सब मिलकर। अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सव्वतिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफना। एक जा बैठे हो,
फर्श अज़ा से अपने दिलों को करबला लेकर चलना। सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला अस्हाब अल हुसैन मातम हुसैन। सुहरा ने या हुसैन, या कहा हुसैन। मुझको ना रुलवाइए बाबा, सुहरा ने कहा मुझको ना रुलवाइए बाबा, लाचार को घर छोड़ के मत जाइए बाबा, असगर का सकीना का भी मैं ध्यान रखूंगी, तकलीफ सफर का भी मैं शिकवा ना करूंगी, इस गम की सताई को भी ले जाइए बाबा, माना मेरे बाबा के मैं बीमार बहुत हूँ, तन्हाई के जीने से मैं बेजार बहुत हूँ, मुझ दर्द की मारी पे तरस खाइए बाबा, मैं आपसे पानी भी ना मांगूंगी सफर में, साबिर मुझे पाएंगे हर एक राह गुजर में, महजर में मेरा नाम भी लिखवाइए बाबा, है आपकी बेटी की यही आपसे फरियाद, तन्हा मुझे छोड़ा तो मैं हो जाऊंगी बर्बाद, मुझको मेरे असगर से ना छुड़वाइए बाबा, मुझको मेरे असगर से ना छुड़वाइए बाबा, आखिर दिले नाशाद ने रो कर ये सदा दी, बिन मेरे भला होगी मेरे भाई की शादी, इतना मुझे इंसाफ से बतलाइए बाबा, मैं आपको देती हुई जाऊंगी दुआएं, जो आप पे आएंगी वो मैं लूंगी बलाएं, फिजा की हमारी ही में बिठलाइए बाबा, गर आप ना होंगे तो दवा कौन करेगा, बीमार के जीने की दुआ कौन करेगा, मैं आप पे कुर्बान ये बतलाइए बाबा, कुछ देर में ये काफिला होना है रवाना, मेरे लिए हो जाएगा अंधेर जमाना, घर में मुझे मरने से बचा जाइए ये बैन जफर करती हुई आ गई सुगरा, दहलीज पे ये कहते ही गश खा गई सुगरा,
قسمت میں یہی ہے تو چلے جائیے بابا، قسمت میں یہی ہے تو چلے جائیے بابا۔ ظفر بھائی یہ پھر سے پڑھ دیجیے گا، ظفر بھائی کلیجہ کٹ گیا۔ یہ بین ظفر کرتی ہوئی آ گئی صغرا، دہلیز پہ یہ کہتے ہی غش کھا گئی صغرا، قسمت میں یہی ہے تو چلے جائیے بابا۔ یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ مولانا صاحب سے درخواست کروں گا متوجہ زیارت وارثہ۔ جی زیارت وارثہ، بہت شکریہ، سب متوجہ ہو جائیں۔ شب جمعہ ہے، پہلی محرم کی شب ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ علیہ السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا اثار اللہ وابن ثاره والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة المثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، زيارة علي بن الحسين عليه السلام، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بزيارة تمام شهداء كربلاء، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة
سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. زيارة إمام رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع السلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد وإمام الزمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات